اس وقت ہم موجود ہیں لندن سٹی میں، جہاں پہ القدس کا جو ہے احتجاج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی کے اوپر. اور القدس کا ریلی جو ہے ہر رمضان کی سنڈے، جو رمضان کا سنڈے کا دن ہوتا ہے، اس دن لندن ڈچ اسٹریٹ سے نکالی جاتی ہے اور امریکن ایمبیسی تک جاتی ہے، جس کا مقصد ان کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کی حمایت کر رہے ہیں، ہم ان ظالموں کے خلاف ہیں، اور وہاں پہنچ کے ہم یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور بتاتے ہیں دنیا کو کہ کس طرح سے فلسطین کے مظلوم عوام پہ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے بربریت کی جا رہی ہے، کس طرح سے ان معصوم بچوں کو، ان خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کس طرح سے ان بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امت مسلمہ کا یہ احتجاج جو ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور اسی طرح آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق جو 1979 میں پیغام انہوں نے دیا، اسی کی روشنی میں آج بھی جو ہے یہ احتجاج جاری ہے. 79 سے آج 35-36 سال ہو گئے. اس احتجاج کو جاری کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں، مظلوم کا ساتھ دیں، اور امت مسلمہ کی آواز کو پہنچائیں دنیا کے ایوانوں تک، اور انہیں بتائیں کہ کس طرح امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح جو ہے بے یار و مددگار لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مقصد یہی ہے القدس ریلی کا. القدس ریلی اس وقت یہاں سے نکل چکی ہے، جو کہ ڈچ اسٹریٹ سینٹرل لندن سے. جیسے کہ آپ کے علم میں اس وقت ہم ڈچ اسٹریٹ پہ ہیں. القدس کی ریلی جو کہ یہاں سے نکلتی ہے، یہاں پہ موجود ہے، اور یہ یہاں سے جو امریکن ایمبیسی تک جائے گی، اور اس تمام راستے یہی تمام تقاریر چلتی رہیں گی، جس میں مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف تقاریر کا سلسلہ جاری گا، اور دنیا بھر کو بتایا جائے گا کس طرح سے ظلم و بربریت جاری ہے. اس وقت موجود ہیں جو اس ریلی کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، یعنی ان کے انڈر میں یہ ریلی یہاں سے اس وقت نکالی جا رہی ہے. جناب رضا قاسم صاحب، اور رضا قاسم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا بھائی، یہ اس وقت جو ڈچ اسٹریٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہ ریلی نکل چکی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے پبلک آ رہی ہے؟ لوگ جو ہیں ملک کے مختلف حصوں سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. برمنگھم سے آ رہے ہیں، مانچسٹر سے آ رہے ہیں، ویلز سے آ رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ سے آ رہے ہیں، بہت مختلف لوگوں سے وہاں سے، کیونکہ ان کو آواز اٹھانی ہے. اور خاص طور سے جو رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے جو قدس ڈے ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ مارچ ہوتی ہے، ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے. ہم وہ درد جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ محسوس کریں، اور اس چیز کی یہ ایک کڑی ہے کہ ہم صرف ایک ذاتی طور پہ چیز محسوس نہیں کریں، بلکہ ایک کمیونل اور معاشی طور پہ جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور مظلوم کی حمایت کے لیے ہم یہاں پہ مستقل کھڑے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے. اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ مختلف جگہوں کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کچھ جو ہیں جن کا مذہب ہے جو بغیر مذہب کے ہیں، لیکن وہ اس چیز پہ یہاں پہ آئے ہیں کہ بھائی جو مظلوم ہے اس کے لیے ہماری آواز اٹھانی ہے، اور ہم یہ اٹھائیں گے. حالانکہ صہیونی طاقتیں اور انہوں نے ہر بھرپور کوشش کی کہ اس چیز کو جو ہے روکا جائے، اس پہ بھرپور کوشش کی کہ ہم پہ یہ قید لگائی جائے کہ ہم کون سے چیزیں یہاں پہ، کون سے جھنڈے لہرا سکتے ہیں، کون سے نہیں لہرا سکتے. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں جو جھنڈے چاہتے ہیں وہ لہرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ لہراتے رہیں گے. اور اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حالانکہ دوسری سائڈ پہ صہیونی طاقت موجود ہے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے نمبرز جو ہیں بہت محدود ہیں، بہت لوگ کمزور ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز کریں، لیکن وہ کسی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو ہے ہر ایک بول رہا ہے، مل کر آواز جو ہے وہ کر رہا ہے. آپ یہاں پہ یہودیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مذہب جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، اس میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی ہم اس وقت ڈچ اسٹریٹ کے اوپر موجود ہیں، اور یہ جو پروٹیسٹ ہے یہاں پہ، اور یہ یہاں سے امریکن ایمبیسی طرف جائے گا، تو اس وقت تک کتنے ہمارے شہروں سے، جو یو کے جو شہر ہیں وہاں سے کتنے لوگ ابھی مزید آنے ہیں کہ یہ کارواں چلنا شروع ہوگا، تو کتنا ٹائم لگے گا اس کے اندر؟ اس میں جو ہے ابھی جو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم 4 بجے سے ذرا پہلے جلوس جو ہے اٹھ جائے گا، اور پھر وہ جو ہے وہ منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا. امریکن ایمبیسی جو ہے وہ جائے گا. اس وقت میں یہاں پہ، آپ نے جیسے صہیونی طاقت کے حوالے سے بتایا کہ یہاں پہ ان کے ممبر ہیں، لیکن میں ابھی خود امریکن ایمبیسی کی طرف آ رہا ہوں، وہاں پہ بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو کوئی خطرہ تو نہیں ہے کسی حوالے سے، اس حوالے سے کوئی آپ کو تھریٹ تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اس حوالے سے ہم نے جو ہے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے بتایا ہے کہ کس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ صہیونی طاقتیں جو ہیں ہمارے خلاف کہے جا رہی ہیں. جو یہاں پر ایک تعصب کی ایک ہوا
چل رہی ہے اس ملک میں, اور یہ ایکچولی کافی عرصے سے چل رہی تھی, بس اب یہ جو ہے ذرا سامنے کھل کے سامنے جو ہے وہ آئی ہے, اس کی ایک کڑی ہے. اور ہم نے جو ہے وہ ان سے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہوں, اور ان لوگوں کو ان کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے حقوق ہیں, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ صحیح طریقے سے ہمیں وہ حق ملے جو اور لوگوں کو حق ہے, اور یہ تعصب کا شکار نہ ہو. اور جہاں تک وہ کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. ہمارے پاس پورا انتظامیہ موجود ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیورڈز ایک باقاعدہ اسٹرکچر کے ساتھ چل رہے ہیں, ہائرارکیز کمانڈ کی اور سب چیزیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ کلیئر ہے کہ کون کس کو کیا کیا کرنا ہے, اور جن لوگوں کو یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں کرنی ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گے. میں بالکل آپ صحیح فرمائیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی یہ تمام حالات ہیں, اور میں نے دیکھ رہا ہوں یہ علماء اکرام بھی موجود ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں, اور خود یہودی جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جبکہ دوسری طرف بھی جو ان کا ایک لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو دوسرا یہ کہ جیسے ہم یہاں یو کے میں رہ رہے ہیں, کچھ حالات بہت خراب ہوئے دکھائی دیے دہشت گردی کے حوالے سے, اور نامنیٹ کیے گئے مسلمان لوگ, اور تو اس جو آپ کی ریلی ہے اس پہ کوئی افیکٹ پڑ رہا ہے؟ انتظامیہ کی کوآپریشن میں کوئی کمی یا کوئی ہوئی ہے نہیں, یا فل کوآپریٹ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس میں دیکھیے, اس میں جو ہے نا ہمیں ایک یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے ایک ریزسٹنس کا وہ ہے. آپ کی زندگی ہر مختلف ان سے جو ہے ریزسٹنس کے ساتھ چل رہی ہے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی یہاں کی بیوروکریسی یا ہماری جو انتظامیہ ہے, پولیس ہے, کونسل ہے, مختلف لوگ ہیں, وہ صرف آپ کے لیے ایسی بلا وجہ چیزیں نہیں کر دیں گے. جب تک کہ آپ جس حق کے آپ مستحق ہیں, آپ اس حق کو مانگیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس مانگنے کے لیے جتنی آپ ریزسٹنس کو دکھانے کی آپ کو ضرورت ہے, اپنا مائنڈ سیٹ دکھانے کی ضرورت ہے, وہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کام جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی کہ بھائی یہ جو ہے بہت ملک جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا وہ ہے, لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں کوریدیں, میں اس ملک میں پلا بڑا ہوں, یہاں پہ مجھے سارا کچھ معلوم ہے, دیکھا ہے کتنے پانی میں ہے, اور اس چیز کے لیے اتنی آسانی سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور ہمیں اپنا حق مانگنا ہوتا ہے. ہم کوئی اسپیشل چیز نہیں مانگ رہے ہوتے, ہم وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایک ریزسٹنس مائنڈ سیٹ کہ ہم کبھی زیادتی کو نہیں برداشت کریں گے, وہ بہت ٹھیک ہے. میں بہت شکریہ رضا کاظم صاحب, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ جلوس یہاں سے نکلے گا اور وہاں تک پہنچے گا, ان شاء اللہ وہاں پہ کلوزنگ میں آپ سے ریمارکس لیں گے ان شاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. اور مسلسل جو ہے لوگ کا سلسلہ جاری ہے آنے کا, اور یہ اب اس وقت جو ہے یہ ریلی یہاں سے نکل رہی ہے جو کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے جائے گی, اور وہاں پہ ایک احتجاج جو بھرپور احتجاج ہے جو یہاں سے شروع ہے, اور انشاءاللہ وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا. وہاں پہ جو خطابات ہوں گے وہ خطابات بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے, اس میں آپ کو سنوائیں گے کہ کیا یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور کس طرح سے لوگ جوک در جوک اس ریلی میں جو بیت المقدس کی یہاں سے نکل رہی ہے, اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نکل رہی ہے, اور نکل کے وہاں پہنچے گی امریکن ایمبیسی کے سامنے, اور ایک بھرپور احتجاج کیونکہ وہاں پہ صہیونی طاقتیں, صہیونی کے لوگ جو ہے, یہودی افراد جو ہیں وہاں موجود ہیں, اور یہاں پہ بھی یہ ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ یہاں موجود ہیں جو کہ القدس ریلی میں شریک ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے, اور یہ یہاں سے یہ نکل رہی ہے اور یہ وہاں پہنچے گی. القدس لنا 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 القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے, القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے. حق کے ماننے والے گئے, حق کے ماننے والے گئے, حق کے ماننے والے گئے, یہ حق لے کر دکھلائیں گے. القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے, القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے. نادانی اور بدحالی نے مسلم دنیا کو توڑ دیا, اس فرقہ پرستی نے لوگوں اسلام سے رشتہ جوڑ لیا. آل نبی کے نوکر اب, ہم آل نبی کے نوکر اب اللہ کا دین بچائیں گے. القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے, القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے. حق کے ماننے والے گئے, حق کے ماننے والے گئے, حق کے ماننے
والے گئے یہ حق لے کر دکھلائیں گے قدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے ظالم کے ظلم پہ جو چپ ہے وہ بھی ظالم کا حامی ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈچ اسٹریٹ سینٹر لندن سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس ریلی کے جو کہ القدس کے نام سے، کیونکہ یہاں پہ کہ ویسے دنیا بھر میں یہ جو دن ہے وہ فرائیڈے کو منایا جاتا ہے. جمعۃ الوداع جو ہے جاج کرنا پڑے گا تب یہ ظالم اور جابروں کے خلاف اگر ہم نہیں نکلیں گے تو بڑی مشکلات ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو ہمیں امت مسلمہ کو اور تمام ان لوگوں کو جو حق کے ساتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ، تمام مسالک کے لوگ جو ہے شامل ہیں، معصوم بچے، عورتیں اور جو ہے بزرگ جو ہے وہ آپ کو اس پہ ریلی کے اندر دکھائی دے رہے ہوں گے کہ کس فلک وقار ہو جائے پورا 313 کا اب شمار شم کے افق پتور کے پھر نور کردگار صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار نکل کے پردہ غیبت سے زلف پار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی جانا نہیں چراغ بجھانے کے بعد بھی ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار ہے مقصد حیات یہی خاص و عام کا اٹکا ہوا ہے سینے میں دم اس غلام کا پورا ہو خواب نصرت شان انام کا بس ایک بار دیکھ لو چہرہ امام کا صدیوں سے ہے امام زمانہ کا انتظار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بس ایک بار 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 دین خدا کو بچائیے بس ایک بار امن و امان ساتھ لائیے بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے جنت
में आ जाएगी बहार, हो जाए खत्म फातिमा ज़हरा का इंतजार। बस एक बार, बस एक बार, ऐ वक्त के हुसैन अब आ जाओ एक बार। हो जाए खत्म फातिमा ज़हरा का इंतजार। Free from the river to the sea, from the river to the sea. You will see, from the river to the sea, from the river to the sea. Free, 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 free. Free, 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 from the river to the sea, from the river to the sea. 1, 2, 3, 4. All right, brothers and sisters, we're going to start the speeches now. Our first speaker, somebody who you know very well, a loyal servant for the freedom movement of Palestine, a loyal servant for all the oppressed around the world. He needs no introduction, but just his name, Mick Napier from the Scottish Palestine Solidarity Campaign. Make some noise for Mick here. Thanks, friends. Everybody here today is here against an attempt to prevent this demonstration, lobbying in high quarters to try to prevent our voice from being heard. I want to mention two numbers. 10. It's 10 years today since the siege of Gaza was started. 10 years of incremental genocide. 10 years of allowing a specific number of calories per day to the people of Palestine. 10 years of genocide, 10 years of an attempt to disappear a heroic people. And we are here with those people because we pay tribute to them, we honour them,
They have not been defeated, although by every calculus they should have been in the past. The heroism inspires us and will keep us going. Second number is 100. It's 100 years since Britain gave Palestine to European colonists. And this rabble behind me honor those colonists. This rabble behind me support the dispossession, support the theft of land, support racism, support Jewish-only roads, support the massacre of Palestinians frequently. Most recently in 2014, they actually support the massacre. And we stand with the people of Palestine, who should have been defeated, given the odds against them, given that every government in the world almost is against them, given that Theresa May is going to celebrate the Balfour Declaration later this year. She's going to celebrate the crime. Friends, if Theresa May was to crawl on broken glass from here to Gaza, she could not make up for the crimes of Britain towards the violated people of Palestine. And that's why we are with them. And let's not forget, friends, the boycott, divestment and sanctions movement arises because Palestinians won a huge legal victory. The International Court of Justice ruled in their favour and said the wall had to come down. And it recommended, it urged, it ordered every affiliated state to take practical action to remove the wall. Britain expanded its arms sales to the wall builders. Every country expanded their support to the wall builders. And that's why the people of Palestine have said, there is nobody else but us. There is nobody else but us who will come to their support. If you're waiting for other people, it's not going to happen. We are the people we've been waiting for. We are the people the Palestinians are still waiting for. They know their enemies. Some of them are over there, but the main enemies are in Downing Street. And they know their friends, and their friends are gathered here in London today. Friends, there's a little bit of fear in our rulers at the moment. They think they've gone too far with the scores of dead in Grenfell. They think they're worried. They're concerned about the anger that's spilling across the whole of this country. By the million, people are beginning to discuss and to see our rulers as a dirty mafia, as some people who care not a whit for us, and of course not a whit for the people of Gaza. Friends, we are with the people of Palestine because our rulers are with Netanyahu. There is an international of crime organising day by day, hour by hour. There must be an international of solidarity and human rights and anti-racism, and we are it. Thank you very much. Let's hear it for Mate Napier, come on, let's hear it! Make some noise, come on! Quds 2017! Woo! Free, free! Free, free! Free, free! Free, free! Free, free! From the river to the sea! From the river to the sea! From the river to the sea! We're very fortunate. We have two types of ulama. Ulama haq and ulama su. And we're very fortunate that here we only have ulama haq. You can applaud that if you like. Go on. You can make some noise. So, brothers and sisters, all the way from the US of A, Sheikh Osama Al-Ghani, make some noise. Come on. Listen, he's American. They like to make some noise in America. Make some noise, come on! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers and sisters from different faiths, from different backgrounds, people who are united for this righteous cause, I want to talk about two things. The first thing that I would like to address is why we're here. The second thing that I'd like to say is what our solution is.
The reason we're here, brothers and sisters, is because we are against oppression. We are against oppression anywhere in the world, against any person in the world. And what we see in Palestine are oppressions that if any one of them were to take place for any nation, all of us should be in arms. But what we're seeing is 100 years of oppression that's unprecedented. We see murder of children, genocide, terrorism, state-sponsored terrorism, people being put on diets, open-air prisons. So we see a whole laundry list of this. So we're here to show God and humanity that we don't stand for oppression. Now, the next thing is let's talk about our solution. Is that all human beings on the face of the earth are our equals in humanity. The Palestinians are also human beings. Because they're human beings, we believe they have the right to self-determination. What we say is a solution that can appeal to any race, any Muslim, any Christian, any Jew, any person of any denomination. We say the original inhabitants of Palestine, whether they be Jewish or Christian or atheist or anything, the original inhabitants and their children, each one of those people, the original inhabitants, they get to go to their country. They get one person, one vote, and what they decide to do with Palestine happens in Palestine. We will not sit by idly. We will not allow others to oppress this nation and that we stand silent. No, we stand here unified to let the world know. The world, and we want, why do we gather here? We want America to know. We want England to know. We want ISIS to know. And we want her allies, Saudi Arabia and Israel, to know that we, the people, stand for justice. Thank you so much. Make some noise for the Sheikh. Come on, let's say in Quds 2017. Woo! Woo! Ulama Haq, the difference. Remember that. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! And the beauty of this event is the international nature of this event. Our next speaker comes from an organization, and I want you to hear this, because we should all be active participants and supporters. Jews for boycotting Israeli goods. Jews for boycotting Israeli goods. Please make some noise for Naomi Wimborne Idrisi. Naomi, make some noise, come on! Jews for boycotting Israeli goods. Did you get that over there? The people behind us here, they hate me and my friends more than anybody else, to be honest. Friends, brothers and sisters, thank you for the opportunity to bring a message from the many Jewish citizens of this country who share your wish to see peace with justice in the land of Palestine. Peace with justice in the city of Jerusalem, which is so precious to people of the Muslim, Christian, and Jewish faiths. Anyone who cares for justice and human rights rejects the current situation in which the Israeli state claims sovereignty over the whole city of Jerusalem. Its policy of settlement and occupation of the Palestinian West Bank and the Golan Heights, and its inhuman siege of the Gaza Strip cannot be allowed to continue. The discrimination against the Palestinians of Israel, the Palestinian citizens of Israel, cannot be allowed to continue. Its denial of the right of return to millions of Palestinians living in exile cannot be allowed to continue. The vast majority of decent people, whatever their faith or ethnicity, understand that Israel must be held to account for its treatment of the Palestinians. But these days, my friends, as I'm sure you know only too well, supporting the non-violent Palestinian movement for boycott, divestment and sanctions
can be enough to bring down accusations of anti-Semitism. If we name Israeli apartheid for what it is, or challenge the Zionist idea Palestinian dispossession is based, we are accused of being Jew haters, including us Jews. We're accused of being anti-Semites whose only motivation is to inflict a new murderous Holocaust upon the Jewish people. Well, you all know that's not true. People who speak for Palestine, including Jews, have been censored, their meetings banned, their right to stand as candidates in the general election withdrawn, their membership of the Labour Party suspended. We have had to unite together to defend your right to hold this protest today. People wanted to ban it. We must say with one voice, we condemn anti-Semitism as we condemn all forms of racism, and that is why we also reject the racism to which Israel subjects the Palestinian people. We know that not all Jews are Zionists. It is also true that not all Zionists are Jews, and this is less well known. Friends, we are going to have to continue working together to defend the right of us all, whatever our faith or ethnicity, to speak out for Palestine. We must support each other in demanding our right to speak freely about Israel and to campaign for freedom, justice and equality for the people of Palestine. Thank you. Thank you Naomi, Wimborne, Idrisi. Let's make some noise. Come on, Quds 2017. Make some noise. Do you want to do a chant? Yeah. You're not singing anymore. You're not singing, you're not singing, you're not singing anymore. You're not singing anymore. Free, 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 free. Our next speaker, as we said, we are representatives of the global humanitarians of this world, is no other than another Jewish brother representing International Jewish Anti-Zionist Network. Please put your hands together for Michael Kamenovitz. Make some noise. Thank you. Hi there. I want to begin with the Grenfell Tower tragedy, because one of the many tragedies is that while people of color and working class people died together, the rich have taken almost everything. The government of this country, the fifth richest country in the world, does not skimp when it comes to bombing the Middle East, but refuses to pay a few quid for cladding which will save lives. The same brutality and heartlessness drives the Zionists, in concert with the US military, spearheading death and destruction internationally. The Israelis exploit their mass murder of Palestinian people. Israel sells arms and crowd control that is more mass murder and mass suppression to racists, dictatorships and genocidists around the world. Israel sold arms to apartheid South Africa. Israel sold arms to the Argentinian junta as its death squads disappeared, that is, murdered 30,000 people, about 10% of whom were Jewish. And Israelis sold arms to the Rwandan genocide. Can I repeat that? The Israelis helped arm the Rwandan genocide. We have to mention also the responsibility of the UK, not just the past, the bloody Balfour Declaration, but also the present. The military trade between the UK and Israel
including weaponized drones. Our next speaker is somebody again who needs no introduction, but I will introduce her because you've seen it on Facebook, you've seen it on your social media, you've seen it on Instagram, you've seen those pictures being blasted onto the walls of the embassies around the country, around London, in the Nigerian embassy, on the Saudi embassy, in particular the Saudi embassy. You know what I'm talking about. You know who I'm talking about. I'm talking about In Minds, and I'm talking about Sandra Watfa, the Palestinian Christian from In Minds. Please come up, Sandra. Come on, let's make some noise for Sandra, a true Palestinian. My brothers and sisters, I'm a Palestinian from In Minds Palestinian Prisoners Campaign. Israel's illegal occupation is enforced by mass abductions, torture, imprisonment of my people. 40% of the male population has been imprisoned since 1967. Every single family is affected, with their loved ones disappearing into Israel's hellholes. Today, over 7,000 Palestinians, including more than 400 children, are caged in Israel dungeons. The children in particular are targeted, with one child abducted from their parents every 4 hours. 3 out of 4 children are tortured. 40% of those children are physically and sexually abused by the Israeli army. The purpose of this collective punishment is to break the will of my people to resist the occupation and to terrorize the community into submission. Well, I'm here to say it has failed. Our proud prisoners refuse to submit, and from within their cages, they are leading the resistance against the Zionist occupation of my land. Over 1,500 Palestinians went on mass hunger strike in April to demand basic human rights accorded to them from the Geneva Conventions, which Israel ignores with impunity. To crush the hunger strike, Israel showed unprecedented barbaric savagery towards the frail hunger strikers, brutally attacking them in their cells, destroying their belongings and dragging them away into solitary confinement and forced transfers to makeshift camps in the Negev desert. All of this has failed, and our heroes won most of their demands after 41 days of hunger strike. Whilst this is a great victory against the occupation, we have to ask ourselves, why is it left to caged prisoners to fight these battles? They have nothing in prison to fight with, apart from the ability to refuse their food. Outside of prison, we have lots of resources to wage these battles. Inside, they have absolutely nothing, and yet they are left to do the fighting. This is a failure of the global solidarity movement. When Imam Khomeini inaugurated Al-Quds Day some 38 years ago, his vision was for Al-Quds Day to awaken people to stand with the oppressed. It was meant as a catalyst to start a movement for the liberation of Palestine. There has to be a follow-through. For us to go and hibernate after Al-Quds Day until next year is simply not good enough. There needs to be a follow-through.
We betray Imam Khomeini's vision if we do this. I saw anti-Semitism happening today, and the police did nothing. And the anti-Semitism was against the rabbis here. What they had to put up with and endure, the swearing, the filth coming out of that lot. Absolute filth. I'm on about the Zionist protesters over there. Some of you know what I'm talking about there. Okay, the absolute filth coming out of their voice. Yeah. Rabbi Cohen's next. I'd like to invite Rabbi Cohen to say a few words, to come up. We can, if you can't make it up here, Rabbi, we'll stand you from here. Can you come up? Hold my hand. These rabbis, brothers and sisters, let me tell you something. It's not easy for them. Not easy at all. Surprising how the rabbis make it, but some Maulanas don't. Rabbi, thank you so much. I pray that our words this afternoon should be correct in the eyes of the Almighty, and we should come to the correct conclusions and the correct results. Our gathering here, as has been over a number of years, is to commemorate the tragic occupation by the Zionists in Palestine. And this is a festering sore that has been going on for 100 years and more, all through what is known as Zionism. What is Zionism? Zionism is a political, secular movement, nothing to do with Judaism. Zionism and Judaism are two totally opposing concepts. A lot of the world, sadly, do not know this. The Zionists have been very successful in their propaganda activity over the years in persuading both Jews and non-Jews to the correctness of their cause. But in fact, the fact of the matter is that Zionism is 100 years old, Judaism is thousands of years old. Judaism is a religion, a way of life, a compassionate way of life. Zionism is a harsh, nationalistic movement which has nothing to do with Judaism whatsoever. And Zionism, in their activity, wanted to form a state. First of all, forming a state is against our Jewish belief. But I'm not going to tell you about our Jewish belief, because that is something more understandable to the Jewish people. But it's also against Jewish humanitarian values, coming into somebody's land and taking over their country, confiscating their homes, depriving them of their livelihoods and of their lives, and causing a confrontation which over the years, the decades, has caused tens and tens of thousands of deaths, not only Palestinian but also Jewish. Tens of thousands of deaths of all people. A movement which is totally unnecessary for the Jewish people, and only desired by those with nationalistic ideas who have no real Judaism in themselves whatsoever. Though I must tell you that I and my colleagues are here in support of the opposition to the Israeli regime today, but this is not only here, this is in many other countries, the United States and in Canada and in other places where there are many, many Jews, thousands of Jews gathering also in support of the opposition to the Zionist idea. Our
I won't know what to call them, the people behind us who are holding up notices saying peace, not hate. But they are ignoring, and in fact, not only they, but all the nations, the Western nations of the world, including the United States and including this country, are ignoring that it is the Zionists who originally caused this hate. Hate doesn't grow out of the thin air. The very formation of the Zionist idea, right from the Balfour Declaration 100 years ago and carrying on to the formation of the state, is a rogue concept. It's a flawed concept, and it is bound right from the start to have caused disaster. There were many prominent politicians back in the 1920s who understood that it was a recipe for disaster. But sadly, they were overruled by others, and so the Zionist idea succeeded and caused a terrible tragedy decade after decade, right up to the present time. I would also like to, just before I finish, point out to you, if you want to know more about Jewish Orthodox, and I represent authentic Orthodox Jewish people. If you want to know more about Jewish Orthodox opposition to Zionism, you can see more on the website of our movement, the Turikata, which is nkUSA.org. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. As I said before, we're very lucky to have Ulama Haq with us. The Ulama Su didn't bother coming. So, may I ask somebody again who needs no introduction, a regular here, a regular speaker on this issue, His Eminence Sheikh Bahmanpur, to please come and address us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nazim is a very passionate friend, but I don't agree with him that the Maulanas who are not here today are Ulama Su. I don't know even one Maulana who does not support the cause of Palestine. They are not here, that there should be some other reason, or they may not be so strong in their support. But I certainly assure you that all the Maulanas, except if I don't know someone, support the cause of Palestine. And how couldn't they? Because this is the teaching of the Quran, to support justice, to support the oppressed. This is the call of the Quran. It is very clever of the organizers of this procession, and I have to thank them. And I have to thank Nazim with his ever-going voice, mashallah, right from the beginning up to here. He is shouting. May Allah bless him, bless his voice, and bless his work. It's very clever. We started from the BBC, ending here in front of American embassy. Why? It was a cancerous thing which was planted by the British in the Middle East, and the BBC is the mouthpiece of this government. And of course, now that the imperialist aspect of Britain has dwindled away and they have lost their power, it is the Americans who are supporting Israel. So it's very good to start from here and coming here. And I want to say one thing. I want to bring to our attention a sentence from our beloved Imam Ali that we commemorated a couple of days ago. He says, حَقٌّ وَبَاطِلٌ وَلَكُلًّا أَهْلٌ. There is haqq,
There is right, there is just, and there is batil. There is wrong, there is evil. And each have its own advocates and supporters. Now come, go to your mind. I think you ask in the depth of conscience of every human being, who is right and who is wrong in Palestine, they would say, of course the Palestinians are right because they have been driven out of their houses. And they have to support this right cause. And Imam Ali is the one who calls us to support haqq and justice. And this is why we are here, to advocate. And as the rabbi said, it may take long, but it would happen certainly. This is the promise of Allah. وَنَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Allah is always on the side of the oppressed. So we have to take heed and be on the side of Allah rather than on the side of Shaitan. Long live Palestine. Thank you very much, Sheikh. Make some noise for Sheikh Bamampo. Free, free! Free, free! Free, free! اور اس وقت جو ہے یہ جو ریلی ہے جو کہ القدس کی ریلی ہے یہاں سے نکالی گئی ڈچ اسٹریٹ لندن سینٹرل لندن سے اور اس وقت یہ اختتام پذیر ہوئی ہے یہاں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اور یہ سامنے جو میرے ہے یہ امریکن ایمبیسی ہے اور یہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے پورے یو کے سے مختلف حصوں سے یو کے لوگ تشریف لائے ہیں یہاں پہ اور اس ریلی میں شرکت فرمائی اور یہ بھرپور ریلی اس کا مقصد صرف یہی اور اس کا مقصد وہی جو کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے آج یہ 35واں جو ہے پروٹیسٹ جو ہے جو کہ القدس ریلی جو نکالی گئی جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کی تقاریر آپ نے سنی اور اس میں جتنے بھی ہم نے آپ کو اس کی کوریج بھرپور انداز میں دی آپ نے دیکھا آپ نے سنا جو ہم نے ڈچ اسٹریٹ سے شروع کیا اور وہاں سے یہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا اس میں آپ لوگ بھرپور انداز میں شرکت کریں آپ تمام لوگ جو امت مسلمہ کا لوگ ہیں جو امت مسلمہ کو سمجھتے ہیں جو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں وہ انہیں چاہیے کہ ان ریلیز کے اندر ضرور شرکت کیا کریں اور اس میں آیا کریں اور یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک مسلک اور کسی ایک کا بلکہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے عالم انسانیت کے لیے انسانیت میں جو ظلم و بربریت آل سعود اور جو ہے آل یہود دکھا رہے ہیں جو کہ اسرائیل دکھا رہا ہے جو کہ وہاں پہ معصوم اور مظلوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ جو عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے اسی کے لیے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم تمام لوگ یہاں جمع رہے ہدایت ٹی وی یہاں رہا آپ کو مسلسل یہ پوری کوریج دکھاتا رہا بتاتا رہا اور پیغام حق پہنچانا ہمارا مقصد ہے پیغام حق بتانا ہمارا مقصد ہے پیغام حق کو نشر کرنا ہمارا مقصد ہے صرف اسی لیے ہم تمام لوگ یہاں پہ ہیں اور اسی لیے تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل خواتین بچے اور بوڑھے آپ کو دکھائی دیے اس میں ہم نے دکھایا معصوم بچے جو کہ اور روزے کی حالت میں اور یہ عشرہ نجات اور عشرہ نجات وہ عشرہ ہے کہ جس میں ہمیں ایسے ظالموں سے نجات کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے اور احتجاج کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا اور ہم اس دن تک اسی طرح جو ہے پیغام حق بیان کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے اگلے ایونٹ تک کے لیے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ نگہبان